السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل۔ آج میں جس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں وہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے حوالے سے ہے کہ وہ شخص، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ وہ شخص عمران خان جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں جو بکواسات کیا کرتا تھا، جو ان کے خلاف بکواس کرتا تھا، وہ فضلو اور ڈیزل اور فلانے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ستم ظریفی دیکھے کہ ایک بندہ جس جسٹس نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو چیف جسٹس بنا دیا ہے۔ اور یہ وہی شخص ہے جو ایک شخص کو صرف جنرل نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، آج وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ستم ظریفی ہے کہ جو بندہ مولانا صاحب کے خلاف بیانات جاری کرتا تھا، جس کی جماعت مولانا صاحب کے خلاف بدتمیزی کے ساتھ بات کرتی تھی، اور کون سی ایسی بات ہے، کون سے ایسے گالیاں جو انہوں نے مولانا صاحب کو نہیں دی یا JUI کو نہیں دی، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے کہ آج اسی مولانا صاحب کی جولی میں آگے بیٹھے ہیں، جی مجھے یہاں سے نکالیں، کبھی امریکہ کی جولی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، میں تو یوں کر دیا تھا، صرف ہمیں چورن دیا ہے، ہمیں صرف انہوں نے بہکایا ہے کہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا، اور آج اسی امریکہ کو کہہ رہا ہے نہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے جو اسد کیسر صاحب عمران خان کا بیان جاری کر رہے ہیں۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے، سب سے رگ الیکشن ہوا ہے، اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے، نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں، تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ پوری دنیا میں نہیں رہی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی پورے ملک پہ احتجاج کریں گے۔ دیگر اس حوالے سے جو ابھی انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا، اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں۔ تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا، میں برسٹر صاحب صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ، جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے، اور وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ دوسرا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا، یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے، اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے۔ کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں
ان سے کہے, اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں, کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے. اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں, کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا, اور یہ میں ان کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں, ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں. عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے, اور امریکہ کے لیے پیغام. بہت شکریہ. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ امریکہ جو آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ہمارے الیکشن پہ آپ نظر رکھے کہ کیا اب ہر الیکشن پہ ہمارے پہ امریکہ نظر رکھے گا. آپ تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہے تھے, تو اب یہ آپ کا بیان اسد قیصر کیوں جاری کر رہا ہے؟ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے جیل کے اندر, اور آپ نے اس کو بتایا کہ باہر جا کے میڈیا ٹاک میں آپ یہ بتائیں کہ اب میں مسند ادارے کی یعنی کہ جیو نیوز کی خبر آپ کو دکھائی ہے, میں نے اس کی ویڈیو دکھائی ہے کہ اسد قیصر نے آپ کے سامنے اس بیان کی تصدیق کی ہے, اور خود انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کو جا کے میڈیا ٹاک پہ جا کے کہو کہ امریکہ ہماری مدد کرے, امریکہ مجھے یہاں سے نکالے. ٹھیک ہے, آپ جب ساری رات بچیاں نچانے کے بعد صبح کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے, یہ آپ کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا یہاں پہ. آپ کوشش کریں یہاں پہ اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں پہ توبہ طائب ہوں کہ جو آپ گناہ کر چکے ہیں, جو آپ نے ریاست پہ حملہ کروایا 9 مئی والے واقعے کی میں آج بھی مذمت کرتا ہوں, اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی, لیکن آپ کے جو حق میں جو بات جاتی ہے وہ صرف اور صرف یہی جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک سے معافی مانگ لیں اور توبہ طائب ہو جائیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کون سی ایسی بات ہے جو نہیں کی؟ آپ نے ان کو فضلو کہہ کے بلایا, آپ نے اس کو ڈیزل کہہ کے بلایا, آپ نے چیئرمین شپ پہ کشمیر کی کمیٹی چیئرمین پہ آپ نے بکنے والا کہا. آپ نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی جو مرضی قیمت لگا دیں, وہ جو اس کو پیسے دے کے جون سا مرضی فتویٰ دے دے, اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں, یہ بکنے والا مولوی ہے, یہ ایسا مولوی ہے, ویسا مولوی ہے. آپ نے کون سا الزام ہے جو مولانا صاحب پر نہیں لگایا؟ آپ تو اتنے بدبخت ہے, بے غیرت ہے, بے شرم ہے, بے حیا ہے کہ آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کے اوپر آپ نے جس طرح کے طنز کیے ہیں کہ اب آپ کو زیر دیتا ہے, لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے لا کے مولانا صاحب کی جولی میں بٹھا دیا. اب آپ مولانا صاحب کے ترلے کر رہے ہیں کہ میری جماعت کے ساتھ آپ ملیں اور میری حکومت کو بنوائیں, اور جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ماننے کے لیے تیار ہوں. اور مولانا صاحب کی یہ کشادہ دلی ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہو چکے ہیں, لیکن آپ کی کیا ستم ظریفی نہیں ہے؟ آپ نے کون سے الفاظ ہیں جو مولانا صاحب کے خلاف نہیں استعمال کرے؟ آپ نے کہا چلیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, ڈیزل سے ڈیل تک کا سفر, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. فضلو مسٹر ڈیزل, اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے, دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے, ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا, اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ, جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا. کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا, میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے, مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی. کبھی کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلاتا ہوں, کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, نشے میں ہے, صحیح حالت میں ہے. ان کو بھی سننے والے بڑے احمق قسم کے لوگ ملے ہیں کہ جو ان کے سامنے اچھلتی بھی ہیں اور کودتی بھی ہیں, اور یہ نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے JUI سے رابطہ کر لیا. بیرسٹر گوہر کی قیادت میں 5 رکنی وفد آج رات فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا. وفد میں اسد قیصر, بیرسٹر سیف اور اخندزادہ حسین احمد شامل ہوں گے. PTI کی جانب سے JUI کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھنے پر بھی بات ہوگی. میوزک آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس میں
عمران خان صاحب کے منہ سے الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ وہ کن کن الفاظ سے مولانا صاحب کو پکار رہا ہے، کن کن الفاظ سے پکار رہا ہے، کیسے کیسے الفاظوں سے پکار رہا ہے کہ ان میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور یہ اس وقت پاکستان کے بدتمیز ترین جماعت ہے. پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی بدتمیز ترین جماعت ہے. جو بھی پی ٹی آئی میں گیا وہ انتہائی بدتمیز ہو گیا. یہ ایسی جماعت ہے جس نے بھائی بھائی کو الگ کر دیا، میاں بیوی کو الگ کر دیا، رشتہ داریاں خراب کر دی ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے باہر نکل کے سوچیں، اور آپ سوچیں کہ کیا علماء کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. علماء ہمارے ماتھے کا جومر ہے، ہمارے ماتھے کا تاج ہے، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں. علماء کی وجہ سے ہی یہ ملک چل رہا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا وہم ہونا کہ یہ ہم چلا رہے ہیں یا ہماری وجہ سے چل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف جو چند یہاں پہ نیک لوگ ہیں، جو علماء اکرام ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، جو یہاں کے ولی ہیں، جو گمنام ہیں، ان کا دو چار راہ حق میں نہ جانے کتنے شہید ہو گئے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. یہ تو وہ رستہ ہے کہ جس کے اوپر گمنام نہ جانے کتنے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بلکہ اب تو آپ کو رکھنی پڑے گی. اب آپ کم از کم مولانا صاحب کے خلاف تو کچھ نہیں نہ بول سکیں گے. آپ کا تو حال وہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جدھر جیت گئے وہاں جشن، جہاں ہار گئے وہاں ترنا. اصل اسے کہتے ہیں پروگرام بڑھنا. جو آپ کے شعر، وہ کیا نام تھا اس کا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا. اس وقت آپ کا پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ جدھر جیت گئے ادھر تو آپ جشن منا رہے ہیں، جدھر ہار گئے ادھر دھرنا دے رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی سمجھیں، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کریں، اپنی ہار کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.